جاتی. آج ہمارے کاروباروں کی برکت اس لیے ختم ہے. ہم ایمان ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم ایمانداری سودا نہیں بیچتے. ہمارا آپ حال دیکھ لیجئے, ہم ٹھیلے والے کے پاس جائیں گے کسی منڈی میں پھل لینے کے لیے, اس کو کہیں گے بھائی یہ خربوزہ کتنے کا ہے, وہ کہے گا جی 100 روپے کلو. ارے یار تم بڑا مہنگا دے رہے ہو, پیچھے والا تو 80 کا دے رہا تھا. پیچھے والے کے پاس ہم گئے نہیں, ہم نے اپنی تکا مارا, اور اس نے تکا مارنے کے چکر میں ہم نے جھوٹ بولا. اس نے کہا نہیں صاحب ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اس نے کہا بڑی مشکل سے کم کر کے 90 روپے کا دیا, اور جب وہ 90 روپے کا دیا تو جو اس کے پاس وزن رکھے ہوئے تھے تولنے کے لیے, اس میں اس نے ڈنڈی ماری ہوئی. ہماری برکت بھی گئی, اس کی برکت بھی گئی. اور آج اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہ جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی اللہ تعالیٰ نے وسائل دی ہیں, اس کے باوجود ہم مستقل انفلیشن کا شکار ہیں, مستقل اکنامک کرائسس کا شکار ہیں. کتنی تیزی سے ہماری یہاں پرائسز چینج ہوتی ہیں. میں کل یا پرسوں کسی سے بات کر رہا تھا, تو وہ کہیں دنیا کی اکنامکس پہ بات ہو رہی تھی, تو یو ایس میں اور یو کے میں, سعودی عرب میں پرائسز کسی چیز کی چینج ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. $1 کی ڈرنک آج تک $1 کی ملتی ہے. جب ان کے یہاں وہ پیپسی کا کین 1 ریال سے 1.5 ریال ہوا نا تو شور مچ گیا تھا, ورنہ ہم نے 10-20 سال گزار دی وہ 1 ریال کا کین 1 ریال کے دیکھتے ہوئے. ہمارے یہاں سے تو وہ 8 روپے کا ریال 28 پہ پہنچ گیا تھا یا 38 پہ پہنچ گیا تھا. ان کا 1 ریال ہی رہا تھا پیپسی, کیونکہ ہماری ہر 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد پرائسز چینج ہوتی ہیں ہر چیز. ہم بیمانی کرتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اوور آل پوری سوسائٹی سے برکت نکل رہی ہوتی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو اگر اکنامکس ان کی سیو کرنا چاہتے ہیں, ان کا مستقبل سیو کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے ان کے کیریکٹر کو بلڈ کریں کہ پوری ایمانداری سے وہ کام کریں, اور ان کا یقین اور بھروسہ یہ ہو کہ رزق رازق دیتا ہے, اب تو رزاق نہیں دیتا. جو میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے مل کے رہے گا. میں بیمانی نہیں کروں گا, میں چوری نہیں کروں گا, میں دھوکہ نہیں دوں گا, میں غلط بیانی نہیں کروں گا, میں جعل سازی نہیں کروں گا. میں جو کام کروں گا ایمانداری کے ساتھ کروں گا. نمبر 2, اور یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے دیتے ہیں جس کا وہ گمان نہیں کرتا. ہم سب جو بھی کاروبار کرتے ہیں, جن کی دکانیں ہوتی ہیں یا شو رومز ہوتے ہیں یا بزنس ہوتے ہیں, دنیا میں ہزاروں لوگ ہمارے جیسا کاروبار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پرٹیکولر گاہک کو ہمارے پاس بھیج دیتا ہے. وہ آ کے ہماری دکان سے, ہمارے کارخانے سے چیزوں کو لے جاتا ہے. کیسے؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہوتا ہے. میں کراچی میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جو اپنے تقریباً 9 یا 10 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے, اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے. انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑی کیونکہ مجبوری تھی, اور کسی کے پاس کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں کام سیکھنے کے لیے لگ گئے. کچھ عرصے کام سیکھتے رہے, اچھی تربیت تھی ماں باپ کی, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں کی تربیت اچھی تھی. ان صاحب نے کچھ عرصے کے بعد اپنی دکان کھولی. اس زمانے میں جو لوگ یہاں میری عمر کے ہوں گے یا مجھ سے بڑی عمر کے جانتے ہوں گے, کراچی سارے کاروبار کا مرکز تھا. سارے پاکستان سے بھی لوگ وہاں آتے تھے اور ساری دنیا سے بھی لوگ وہاں آتے تھے. اور وہاں کی ہول سیل مارکیٹوں میں ادھر اس سے دوائیاں اٹھائیں, اس سے گارمنٹس اٹھائے, اس سے کچھ اور چیزیں اٹھائیں, کاسمیٹکس اٹھائے, پیک کرایا, اور افریقہ اور ادھر ادھر جو ہے وہ بلٹیاں کرا دی. وہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی دکان کھولی. اپنی دکان کھولنے کے بعد میرے پاس وہاں پہ افریقن اور یہ سارے لوگ آتے تھے. تو یہ آ کے کیا کرتے تھے کہ ایک جگہ سے مختلف جگہوں سے مال خرید کے جمع کرتے تھے, اور کسی ایک کو بول جاتے تھے یار یہ آپ ہمارے ملک بھجوا دیجیے گا, شپمنٹ کرا دیجیے گا. شپمنٹ ہو جاتی تھی. جب شپمنٹ ہوتی تھی تو مال وہاں پورا نہیں پہنچتا تھا, کچھ نہ کچھ نکال دیا جاتا تھا, یہیں سے بیچتے ہوئے ڈنڈی مار دی جاتی تھی, کچھ نکال لیتے تھے. وہاں پہنچ کے بندہ کیا کرے گا, اور وہ بھی بےچارا یہاں پہ کسی نہ کسی پہ تو اس کو بھروسہ کرنا پڑے گا. تو کہنے لگے میرے پاس وہ مال چھوڑ کے جاتے تھے 4-5 مختلف چیزیں بازار سے لے کر, اور میں ان کے مال کو بھیج دیتا تھا. میرا مال جب ان کے پاس وہاں پہنچتا تھا, کیونکہ میں بیمانی نہیں کرتا تھا, میرا مال ایز اٹ از وہاں پہنچتا تھا, اس میں کوئی کمی خامی نہیں ہوتی تھی. تو تھوڑے عرصے کے بعد لوگوں کو پتہ چل گیا وہاں پہ افریقہ میں مختلف ملکوں میں کہ کراچی میں ہول سیل مارکیٹ میں اس طرح اس نام کا بندہ ہے جس کی یہ دکان ہے, اس سے مال بھجوا دیا کرو, یہ کوئی چوری نہیں کرتا مال کے اندر. اچھا وہ کہنے لگے میں دیکھتا تھا کہ یہ دوائیاں بھی لیتے ہیں, یہ گارمنٹس بھی خریدتے ہیں, اور یہ پلاسٹک کا بھی کچھ سامان خریدتے ہیں. تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنی دکان پہ وہ سامان رکھنا شروع کر دیا. وہ سارے میرے سے وہ سامان خریدنے لگے, اور پھر وہ
مال میں بھیج دیا کرتا تھا اور کہنے لگے میرا کام اتنا بڑھ گیا آج میں جانتا ہوں کہ وہ کروڑوں پتی ہیں. وہ یتیم بچہ جس کے پاس کوئی دکان بھی نہیں تھی آج وہ 20-25 سال 30 سال میں کروڑوں پتی ہے, شاید ارب پتی ہوگا. صرف کس وجہ سے کہ وہ ایمانداری سے کام کرتا تھا. اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ میرے جو فون نمبر اور ایڈریس تھا وہ افریقہ میں اگر کوئی کسی کو دیتا تھا تو اس سے دینے کے پیسے لیتا تھا کہ یار وہ بندہ ہے نا کراچی میں اس مارکیٹ میں, یار اس کا نام نمبر دے دو, کیونکہ ہم نے اس سے مال لے کے بھجوانا ہے. اور وہ نمبر, اس کا نام اور نمبر دینے کے پیسے لیتے تھے. وہ کہنے لگے ایک دفعہ میں نے مال بھیجا, مجھے ایک افریقن آیا, مجھے کہنے لگا کہ آپ نے مال کم بھیجا ہے. میں نے کہا یار میں نے تو مال آپ کو پورا بھیجا ہے. کہنے لگا نہیں آپ نے کم بھیجا ہے. میں نے کہا اچھا کتنا کم بھیجا ہے؟ کہنے لگا جی آپ نے اتنے $1000 کا کم بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں نے مال خود پورا بھیجا ہے اور یہ میرے پہ الزام لگا رہا ہے. لیکن کہنے لگے میں نے اس سے کہا تم پکی بات ہے تم کہتے ہو میں نے مال غلط بھیجا ہے؟ کہتے جی آپ نے مال کم بھیجا ہے. کہنے لگے چلو میرے ساتھ, میں ابھی تمہیں یہ ڈالر دلواتا ہوں, جتنا تمہارا نقصان ہے پورا کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں اس کو لے کر گیا, میں نے ہاتھوں ہاتھ جتنے ڈالر اس نے بولے اتنے ڈالر کا میں نے خریدے مارکیٹ سے, اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. مجھے پتا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے. میں نے کہا پھر آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے میں نے یہ اس لیے کیا کہ کل اس کو پتا چل جائے کہ اگر یہ مجھ سے سودا کرے گا تو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا, پوری ایمانداری کا سودا ہوگا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد میرے پر لائن لگ گئی افریقہ کے آرڈروں کی. انہوں نے دوائیوں کی فیکٹری ڈالی, انہوں نے گارمنٹس کی فیکٹری ڈالی اور ایک دو اور کاموں کی فیکٹری ڈالی. اتنا کام بڑھ گیا کہ اپنی فیکٹریاں ڈال دی. یہ سب ان کی ایمانداری کی وجہ سے ان کو مل رہا ہے. تو جب آپ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ آپ کو وہاں سے رزق دیتے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے بچے کے پاس نالج ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے. نالج سے کیا مراد ہے؟ نالج سے مراد دین کی نالج بھی ہے, نالج سے مراد دنیا کی نالج بھی ہے. اور یہ نالج بچوں کا شوق کیسے پیدا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیا کر سکتے ہیں ہم بچوں کے اندر نالج کا شوق پیدا کرنے کے لیے؟ جی وہ بتائے گا, وہ کوئی مشورہ دے گا؟ جی بہن جی, خود نالج حاصل کرنے والے بنے. ویری گڈ. اور جی بچوں کے ساتھ قرآن کی تعلیم وغیرہ کو شیئر کریں. آپ کے بچے صرف اسکول کی کتابیں نہ پڑھتے ہوں, آپ کے بچے اسکول کے علاوہ بہت ساری کتابیں پڑھتے ہوں, اخبار پڑھتے ہوں اور جنرل نالج کی بکس پڑھتے ہوں, گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ پڑھتے ہوں, جیوگرافی پڑھتے ہوں, ہسٹری پڑھتے ہوں. یہ شوق کیسے پیدا ہوں گے؟ جب آپ خود پڑھنے والے ہوں گے. یہ نالج اگر ان کے پاس ہوگی تو ان کا دماغ کھلا ہوا ہوگا, وہ ہر چیز کو سننے اور سمجھنے کے لیے ریڈی ہوں گے. اس کے بعد ان کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف کمانا نہیں ہے, صرف لائف گزارنا نہیں ہے, بلکہ کچھ نہ کچھ ایسا کر کے جانا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے لوگ دعا کرنے والے موجود ہوں. کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا ہے, بلا مقصد زندگی نہیں گزارنی. کس لیے کر رہے ہیں؟ ادھر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مجھے گونجتی بھی لگ رہی ہے اس سے زیادہ. اب یہ سب آپ کو اپنے بچوں کو دیکھیں, ابھی تک میں نے آپ سے یہ بات نہیں کی کہ آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں. سائنس پڑھائیں, جیوگرافی پڑھائیں, کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن کرائیں, اکنامکس پڑھائیں, میں اس پہ آتا ہوں. لیکن سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ بچوں کا کیریکٹر بلڈ کریں. وہ کیریکٹر بلڈ آپ خود کریں گے. آپ ان کو نالج اور ریڈنگ کی عادت ڈالیں. نمبر 3 ان کو پرپس بتائیں کہ زندگی کا کوئی پرپس ہے, زندگی ایسے نہیں گزارنا. جب اس دنیا سے جاؤ تو کچھ ایسا کر کے جانا کہ جیسے اقبال نے کہا کہ داغ سجود گر تیری جبی پہ تو کیا, کوئی سجدہ ایسا بھی کر کہ زمین میں نشان رہے. سارے سجدے ایسے نہ ہو کہ صرف ماتھے پہ نشان رہے, ایسا سجدہ کر کہ زمین میں نشان رہے. اب کرنا کیا ہے, آپ اپنے بچوں کو کریٹو بنائیے. اور کریٹیوٹی کی کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے. آکسفورڈ اور مختلف جو پبلشنگ ادارے ہیں نا, وہ انگلش کی بک بناتے ہیں, اردو کی بناتے ہیں, جیوگرافی کی بناتے ہیں, میتھس کی بناتے ہیں, سائنس کی بناتے ہیں. کریٹیوٹی کی کوئی بک نہیں بناتے. کریٹیوٹی آپ بچوں کو سکھائیں. کیسے سکھائیں گے؟ آپ بچوں کو سچویشنز میں ڈالیں. بیٹا اس کا راستہ نکالو, اور یہ
جو بچوں کو ہم دیکھتے ہیں نا, چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ڈرائنگ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ایکسٹرا آرٹ کاغذ سے بنا رہے ہوتے ہیں, ان کو کیا دیتے ہیں, بلاگس بنانے کے لیے دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اس کے اندر بچے مختلف چیزیں خود ہی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کریٹیوٹی سکھائیں, ان کے ساتھ کریٹو گیمز کھیلیں, ان کو سچویشن میں ڈالیں, ان کو بولے اس کا راستہ نکالو. اور یہ ٹریننگ بعض اوقات جو بہت اچھے اسکول ہوتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں, ورنہ والدین کو دینی چاہیے. میرے بچے کراچی میں اسکول میں پڑھتے تھے پہلے, ان کے اسکول میں ویکلی ہوتا تھا کہ ہر مہینے میں ہر بچے کو کینٹین میں اسٹال لگانا ہوتا تھا اور کچھ نہ کچھ بیچنا ہوتا تھا ہر بچے کو. اور جو پرائس کیپ تھا وہ یہ تھا کہ 20 روپے سے مہنگی چیز نہیں ہوگی, یعنی بریک میں بچے اپنے ساتھ کے بچوں سے ہی خریدیں گے. ہر روز کسی نہ کسی بچے کی اسکول میں ڈیوٹی ہوگی, ہر مہینے میں ایک دفعہ ضرور ڈیوٹی ہوگی. تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے, 20 روپے سے مہنگی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو میرے بچے کی جب ٹرن آئی تو ہم نے کہا یار کیا کرے, تو اس نے کیا کیا کہ اس نے 10 روپے کا, آپ لوگوں نے دیکھا نا یہ اس کا انگلش کا یا پیک فرینز کا کپ کیک آتا ہے, کپ کیک وغیرہ, تو ہم نے ہماری امتیاز اسٹور کراچی میں بھی ہے جو آپ کی ہے نا, تو وہاں پہ ہول سیل پرائس میں مل جاتی ہیں چیزیں. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کہا بھائی 2 جو ہے وہ ڈبے خرید لو جس میں 24 ہوتے ہیں, 4 ڈبے خرید لو, وہ مل جاتا ہے 8 روپے 9 روپے کا, وہ تو پلین کپ کیک ہے. اب کیا کیا, ان پلین کپ کیک کو کھولا, ان کو ایک ٹرے میں سجایا, اور ٹرے میں سجانے کے بعد اس کے اوپر چاکلیٹ کی ذرا سی ٹاپنگ کر دی اور ایک اسمائلی فیس بنا دیا. اب یہ تو بازار میں نہیں ملتا کپ کیک میں. اب جب وہ اسکول لے کے گیا تو وہ تو بھائی لائن لگ گئی. اب وہ اس کو پڑا 10 روپے 12 روپے کا, اور اس نے بیچ دیا 20 روپے کا. اب یہ کریٹیوٹی ہے کہ آپ چیزوں کے اندر مختلف چیزوں کو ایڈ کر دیں. آپ کے سامنے کریٹیوٹی کی بہت بڑی مثال ہمارے ملک میں ایک ریسٹورینٹ ہے جس کا نام ہے او پی ٹی پی. او پی ٹی پی کا کیا مین بزنس تھا جو اس نے شروع کیا تھا, تو بتائے گا, فرینچ فرائز. اس نے کیا کیا کہ وہی فرینچ فرائز جو ٹھیلے پہ ملتے ہیں 50 روپے کے, اتنی فرینچ فرائز وہ 150 روپے کے دیتے ہیں. صرف کیا کیا, سیم سائز کے فرائز کاٹے, آلو کی کوالٹی کو کنسسٹنٹ کیا. ایک ہی جگہ سے آلو خریدتے ہیں, وہ پورے پاکستان میں جہاں بھی سپلائی ہوتا ہے پہلے ایک جگہ سے ان کے ویئر ہاؤس میں آتا ہے, وہاں سے پھر پورے ملک میں آلو سپلائی ہوتا ہے. جو آلو کا سائز ہوگا, جو آلو کا ٹیسٹ ہوگا, اور جو آلو کا چپس کا جو سائز ہوگا وہ سیم ہوگا. اس کو اچھی طرح پیکج کیا, پیکج کرنے کے بعد اس میں ڈفرینٹ قسم کے مسالے فلیور لگے اور آپ کو بیچنا شروع کر دیا. یہ کریٹیوٹی ہے. اسی طرح آپ بچوں کو مختلف سچویشنز میں ڈالیں, ان کو ٹاسک دیں. آپ کے بچے کے کریٹو ہوں گے تو جس سچویشن میں بھی ہوں گے اس میں سے وے آؤٹ نکال لیں گے. خالی میتھس ان کے کام نہیں آئے گی, خالی جیوگرافی ان کے کام نہیں آئے گی, خالی سائنس ان کے کام نہیں آئے گی. یہ ضروری ہیں چیزیں تاکہ آپ بیسک جو پرنسپلز ہیں کسی بھی چیز کے سمجھ سکیں. لیکن جو سچویشنز ہوں گی, اور اتنی تیزی سے فیوچر چینج ہو رہا ہے, دنیا کے معاملات, حالات, کاروبار چینج ہو رہے ہیں, کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ریڈی کریں گے جب تک وہ کریٹو نہیں ہوں گے. تو ان کے لیے کریکٹر امپورٹنٹ ہونا بھی ضروری ہے اور کریٹیوٹی ہونا بھی ضروری ہے. اور پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو انٹرنشپس کرائیں. آپ میں سے کسی نے, یہاں پہ کوئی ایسا جس نے اپنے اسکول لائف میں یا کالج لائف میں جو پریکٹیکل لائف میں نہیں آیا تھا تو اس نے کوئی انٹرنشپ کی ہو؟ کہاں کی آپ نے انٹرنشپ؟ ہوٹل مینجمنٹ میں. اوکے. آپ نے ہاسپٹل میں. اوکے. اور کدھر جی؟ سیمنس میں کیا آپ نے. ویری گڈ. بس اتنے سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایجوکیشنل لائف میں کوئی انٹرنشپ یعنی کہیں کوئی نوکری کی ہو, کوئی شاگردی کی ہو, کوئی وقت گزارا ہو. کپڑے کی مارکیٹ میں جب چھوٹا تھا, میں جس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں کراچی میں, ہماری کمیونٹی میں اکثر لوگ 99% لوگ بزنس کرتے ہیں. اور ہمارے ایک معمول یہ ہے کہ جب بھی ہماری یعنی ہم 7-8 کلاس میں آ جاتے ہیں تو ہماری جیسی چھٹیاں ہوتی ہیں ہمیں گھر پہ نہیں چھوڑا جاتا, ہمیں کسی نہ کسی جگہ بٹھا دیا جاتا ہے شاگردی میں انٹرنشپ کرنے کے لیے. تو جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب کا اپنا بھی کاروبار تھا, اور ہے بھی اللہ کا شکر ہے.
تو جس مارکیٹ میں ان کا کاروبار تھا اسی کی برابر والی مارکیٹ میں میرے ماموں کا کام تھا. تو میرے والد صاحب نے اپنے بٹھانے کے بجائے مجھے ماموں کے بٹھایا, اور ماموں جان نے جو ہے مجھے اپنے سر پہ کارٹن بھی اٹھا کے دکانوں پہ اتروائے, گوداموں کی صفائیاں بھی کروائیں, اور پیسے بھی جمع کرنے کے لیے مارکیٹ سے بھیجے, سارے کام کرے. میں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ جب بھی چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں ان کو کسی نہ کسی دکان میں بٹھا دیتا ہوں. جب آپ بچوں کو انٹرنشپ کے لیے بھیجتے ہیں تو انٹرنشپ میں بھیجنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ چھوٹی سی عمر میں ہی بچوں کو کام کرنے کی عادت پڑ جائے اور ان کو پتا چلے کہ محنت کسے کہتے ہیں. اچھا, جب آپ انٹرنشپ پہ بھیجتے ہیں آپ کے پاس دو طرح کے آپشن ہیں. جیسے ہمارے ایک بھائی نے کہا میں سیمنس میں گیا, ہماری بہن نے کہا میں ہاسپٹل میں گئی, کسی نے کہا کہ جی میں ہوٹل مینجمنٹ میں گیا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہاسپٹل ہے, ایک ہاسپٹل جو ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ایک سسٹم ہے جس کے اندر کہیں جنرل وارڈ ہوگا, کہیں پرائیویٹ وارڈ ہوگا, ایک جگہ او پی ڈی ہوگی, ایک جگہ ایمرجنسی ہوگی, ایک جگہ ایکس رے اور ساری مشینیں لگی ہوئی ہوں گی, ایک جگہ ایڈمن بلاک ہوگا, کہیں ڈاکٹرز بیٹھتے ہوں گے, سارے بہت سارا ہے نا. اس طرح آپ سیمنس کی بات کریں تو سیمنس ایک بہت بڑی کمپنی ہے. اب اس کمپنی میں اگر آپ انٹرنشپ کریں گے تو آپ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے, آپ ایڈمن میں چلے جائیں گے, آپ آپریشنز میں چلے جائیں گے, آپ سیکورٹی میں چلے جائیں گے, آپ انجینئرنگ میں چلے جائیں گے. ایسا ہی ہے. میں نے اپنے بچوں کو بھیجا پلاسٹک کی سامان بیچنے والی چھوٹی سی دکان پہ. میں بھی بھیج سکتا تھا ان کو, پی ایس او بھیج دیتا, کسی کی فیکٹری بھیج دیتا, کسی اور جگہ بھیج دیتا, بہت سارے جاننے والے ہیں. لیکن میں نے اپنے بچوں کو جانتے پوچھتے کیسے سیٹ اپ میں بھیجا, جس سیٹ اپ پہ وہ جا کر اس پورے بزنس کا جو پہیا نا اس کو پورا گھومتے ہوئے دیکھ لیں. اب اگر آپ ایک چھوٹی سی دکان میں, جو اتنی چھوٹی دکان ہو جس میں پلاسٹک کا سامان بکتا ہو گھر میں, اس کے یہاں جب وہ میرا بچہ جائے گا تو اس نے یہ دیکھا, میں شام میں سے پوچھتا تھا بیٹا یہ بتاؤ کہ آج کتنی سیل ہوئی, اور بابا مجھے پتا نہیں. میں نے کہا اچھا کتنے کسٹمر آئے, اچھا بابا اتنے کسٹمر آئے. میں نے کہا اچھا بتاؤ کہ وہ سامان کیسے خریدتے ہیں. کہنے لگے وہ سامان جو میرا بچہ کہنے لگا وہ مارکیٹ جاتے ہیں خریدتے ہیں. میں نے کہا سامان اتارتے کہاں ہیں. کہنے لگے ان کا ایک ویئر ہاؤس ہے وہاں پہ اتارتے ہیں. پھر وہاں سامان کون لے کر آتا ہے, وہ اپنی گاڑی میں لے کر آتے ہیں. میں نے کہا اچھا جب سیل ہو جاتی ہے تو کیش کیسے مینج کرتے ہیں. کہنے لگے کیش وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. میں نے کہا کسٹمر آتا ہے تو کسٹمر کیا کہتا ہے, کسٹمر یہ کہتا ہے, کوئی کسٹمر یہ کہتا ہے, کوئی آنٹی لڑتی ہیں, کوئی آنٹی یوں کرتی ہیں, کوئی کچھ کرتی ہیں, کوئی کچھ کرتی ہیں. میں نے میرے بچے کی انگلی بھی آ گئی پنکھے کے اندر چلتے ہوئے. میں نے کہا تم کیا کرتے ہو. کہنے لگا میں سامان اوپر سے نیچے لا کے دے رہا ہوتا ہوں. میں بابا اتنی مٹی ہوتی ہے وہاں پہ, اتنی میں شام میں آتا ہوں نا سب سے پہلے میں نہانے چلا جاتا ہوں, اتنی میں صبح جاتا ہوں نہا کے پھر آ کے نہاتا ہوں. میرا مقصد اس کو بھیجنے کا یہ تھا کہ وہ پوری سسٹم کو سمجھے کہ بیٹا پیسے آتے کیسے ہیں, پیسے جاتے کیسے ہیں, سامان کو رکھتے کیسے ہیں, سامان کو اٹھاتے کیسے ہیں. وہ کام کرے گا اس کے سر پہ مٹی بھی لگے گی, جسم پہ مٹی لگے گی, اس کو محنت کرنے کی عادت پڑے گی, اس کو جھکنے کی عادت پڑے گی, اس کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے. میں نے اس کو بولا جس کا بھیجا تھا, میں نے کہا اس کو نا کہیں غلطی کرے نا کھینچ کے رکھ دینا, اس کو بالکل اس کو لیوریج مت دینا. کیوں, اس کو پتا ہو. تو آپ اپنے بچوں کو لازماً انٹرنشپ بھیجیں. ان کو ممی ڈیڈی بوائے نہ بنائے, کچھ نہیں ہوگا ان کو. یہاں ہے تو نہیں باپ بیٹے کوئی آئے ہوئے ہوں, تو آپ ان کو بالکل لیوریج نہ دیں. پہلی بات ہے آپ سیف اینڈ سیکیور جگہ پہ بھیجیں گے جہاں کا ماحول بھی صاف ستھرا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ یہیں بھیج دیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مثال دیتا ہوں, ایکسٹریم مثال یہ کہ اگر آپ نے بچے کو کسی ٹھیلے پہ کھڑا کر دیں تو وہ بچہ اس ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے پورے بزنس سائیکل کو سمجھ سکتا ہے, کہاں سے چیز ان ہوتی ہے اور کہاں سے آؤٹ ہوتی ہے, کیونکہ اتنی سی دنیا ہے. آپ اس کو کسی بڑی جگہ بھیجیں گے نا, وہ اتنی بڑی دنیا میں سے اتنا سا پارٹ سمجھے گا. یہ ساری دنیا اس کے لیے ابھی تک انویزیبل ہے, اس کو نظر نہیں آ رہی. لیکن اپنے بچوں کو پش کریں, ان کو بھیجیں آگے, ان کو مٹی لگانے دیں اپنے اوپر, تاکہ ان کی جو ناک میں ہو نا, میں تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہوں, میں کسی کے آگے کیوں جھکوں, میں کسی کی بات کیوں سنوں, میں محنت کیوں کروں. ان کو جھکنے دیں. آج اگر ان کے دل دماغ میں محنت کی عادت پڑ گئی, اور یہ دیکھیں میرے برابر میں جو لڑکا کام کرتا ہے جو واقعی صبح شام مزدوری کے لیے نکلا ہوا ہے, اس کو یہ پیسے کمانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو پھر یہ محنت کرے گا کہ نہیں یار پیسے جو ہے محنت سے ہوتے ہیں, اور محنت میں عظمت ہے, کوئی شرم نہیں ہے. اگر ہم جائز اور حلال کام کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا کام ہے. تو آپ اپنے بچوں کو اس سچویشن میں ڈالیں تاکہ آپ کے بچے اس طرح کی انٹرنشپس کر کے اپنے آپ کو گروم کریں,
اور یہی چیز ہے جو ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کرے گی. اور کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ الاؤ دیم ٹو میک سم ڈیسیژنس. ان کو پیسے دیں، جاؤ بیٹا بازار سامان لو، جاؤ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اندر جاؤ یہ 4 چیزیں لے کر آؤ، میں یہاں پہ کھڑا ہوں جاؤ تم یہ سامان لے آؤ. آپ ہمیں پتا ہے وہ غلطی کرے گا، ہمیں پتا ہے وہ دکاندار کو پیسے بھی بھول آئے گا، ہمیں پتا ہے وہ ڈیل کرتے ہوئے کوئی بارگین کی بھی کوشش نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں، ایک دفعہ اس کو کرنے دیں، اگلی دفعہ اپنے ساتھ لے کر دیں، دیکھیں وہ آپ کو دیکھے گا آپ کیسے ڈیل کر رہے ہیں. لیکن اس کو ڈیسیژنز لینے دیں اینڈ لیٹ دیم میک مسٹیکس. غلطی کر رہا ہے کوئی بات نہیں، گرے گا تو اٹھے گا، گرتے ہیں شہ سوار میدانوں میں، گرے گا تو اٹھے گا. اس کو چیلنج فیس کرنے دیں، اس کے بعد اس کو پیار سے اس کو بتائیں دیکھو کہ تم یہ چیز یوں کرتے تو کیسا ہوتا، اگر تم یوں کرتے تو کیسا ہوتا، نیکسٹ ٹائم تم ایسے کرنا. جب تک اپنے پیسے ہاتھ سے مت چھوڑنا جب تک وہ چیز تمہارے سامنے نہ آ جائے. اسی طرح میک دعا فار دیم، ان کے لیے بہت دعائیں کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ان کے مستقبل کے لیے دعا کریں، ان کی دنیا کے لیے دعا کریں، ان کی آخرت کے لیے دعا کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں کتنی دعائیں سکھائیں جو اولاد کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے کتنی دعائیں کرتے تھے. ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من لدنک رحمہ ربی هب لی من الصالحین. اس طرح کی مختلف دعائیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کے لیے کرنی چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ، بی اے رول ماڈل فار دیم. آپ جتنے اچھے ہوں گے آپ کے بچے اتنے اچھے ہوں گے. آپ سمجھیں جی میں تو سگریٹ پیتا رہوں، میں تو رات بھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا رہوں، میں رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ رہوں گھوموں پھروں، لیکن میرے بچے جو ہیں وہ بزرگ اور امام بخاری اور امام مسلم بن کے نکل جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. کل میں کسی جگہ گیا تو وہاں پہ ایک باپ نے میرے سامنے مجھ سے کہا کہ اس کو میرے بیٹے کو بولے کہ نماز پڑھا کرے. باپ نے میرے سامنے کہا کہ میرے بیٹے کو بولے یہ نماز پڑھا کرے. مجھے کہنے لگے آپ ان کو کوئی نصیحت کر دیں. میں نے کہا بیٹا آپ نماز پڑھا کرو 5 وقت کی. تو کہنے لگے آپ اس کو بولیں نماز پڑھا کرے 5 وقت کی. اور مجھے نہیں پتا، لیکن پتہ نہیں میرے دل میں آیا کہ پتہ نہیں یہ خود بھی 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں کہ نہیں، خاص طور پہ فجر کی نماز کے لیے. ہم اپنی مرضی کی نماز اپنی مرضی سے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وقت ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے، ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں. تو ہمارا بچہ بھی اپنی